بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے. اور ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے ادب کے تہذیبی پہلو. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس معزز اور بڑی شخصیت اور ہستی کو، ادب کی شخصیت اور ہستی کو دعوت دی ہے، ان کی ادبی قد کا احاطہ کرنے کے لیے صرف یہی بتا دینا کافی ہے کہ 32 سے زائد ان کے جو ہے وہ مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے، 32 سے زائد. آپ نے افسانے بھی لکھے، ناول بھی لکھے اور تنقید بھی کی، یعنی کہ آپ بیک وقت افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، اور ایک نقاد کی حیثیت سے اپنا بلند پایہ مقام رکھتے ہیں. آپ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے بہت ہی قداور ادبی شخصیت جناب محمد حمید شاہد صاحب. سر، ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 32 کتابیں، مطلب 1 2 3 4 5 32 زندگی کے جتنے برس ہم نے، جتنے موسم ہم نے یہ ہم نے تو دیکھے شاید ہیں، 32 صفحے بھی نہیں لکھے ہوں گے. تو زندگی کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں نا، اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. بالکل. تو جس زندگی سے میں واقف ہوں، اس میں لفظ کے ساتھ جڑنا، کتاب کے ساتھ جڑنا، ادب کے ساتھ جڑنا سب سے اوپر آتا ہے. باقی چیزیں ذرا نیچے درجے پہ آتی ہیں. تو جس کی ترجیح اول جو ہے وہ ادب ہوگی، کیا کہیں، تو ظاہر ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا اسی سونا، میں رہے اوڑھنا، گا، اوڑھنا بچھونا، بچھونا سارا یہی کچھ ہے. یہی کچھ ہوگا. تو آپ صبح اٹھتے ہیں تو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور شام سونے سے پہلے بھی آپ کے پاس کتاب ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. بلکہ وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بیگم ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ کی کتابیں تو آپ کے بیڈ تک چلی آتی ہیں، حالانکہ لائبریری آپ کے پاس نیچے پڑی ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی سیڑھی بھی بنائی جائے تو وہ کتابوں کا جو ہے تو وہ ایک سیڑھی تو طویل جو ہے وہ ہو جائے گا. ایک لائبریری جو ہے تو وہ بنائی جا سکتی ہے. لائبریری ہے آلریڈی، اس میں بھی ہزاروں کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو یہ ہے. نہیں، لیکن میرا سوال کچھ اس طرح تھا کہ آپ ایک بینکار بھی ہیں شعبے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک ٹائم مانگتا ہے، پلس بہت اسٹریس کا اور بڑا مینجمنٹ کا اس میں کام ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اعلیٰ عہدے پر فائز رہیں، تو اس کے ساتھ پھر فیملی لائف ہوتی ہے، پھر سوشل لائف بھی ہوتی ہے، لوگ ملنا جلنا، خاندان. تو اس کے ساتھ اتنا وقت نکالیں، کب سے لکھ رہے ہیں؟ چلیں اس طرح اس کو ہم اس طرح جوڑ لیتے میں ہیں. تو اپنے طالب علمی کے زمانے سے لکھ رہا ہوں، اور میری پہلی جو کتاب آئی وہ یونیورسٹی میں ہی تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو اسی زمانے میں میری پہلے کتاب آ گئی تھی، پیکر جمیل. پیکر جمیل. اور یہ سیرت النبی پہ کتاب، سیرت النبی پہ صلی اللہ اور علیہ اسی وہیں سے سلسلہ شروع ہوا لکھنے کا. بلکہ لکھنے کا سلسلہ تو پہلے سے شروع ہو گیا تھا، پہلی کتاب آپ کہہ لیں وہ ہماری ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو برکت ڈالی یہ شاید اسی ذات مصطفیٰ برکت ہے، اسی ذات کی برکت ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے قلم کر نکلا. سبحان اللہ. کیا ابتدا کی ہے آپ نے، مطلب ابتدائی وہاں سے کی ہے جہاں پر انتہا ہے. بس ایسا ہے کہ یہ اس کا کرم ہے، کرم ہے. ورنہ آدمی کے بس کی بات نہیں. تو وہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ طالب ہوتے ہیں بنیادی طور پہ ادب کے طالب علم، میں ادب کا طالب علم بھی نہیں رہا اس لحاظ سے. یعنی وہ جو آپ اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں نے ایگریکلچر ہارٹیکلچر میں کیا ہوا ہے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھتا رہا. اور وہ ہمارے ضمیر جعفری مرحوم وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حمید شاید عجیب و غریب شخص ہے کہ یہ پنجاب کے دور دراز ایک شہر ہے چھوٹا سا پنڈی کے، وہاں پیدا ہوا، اور اس نے بستانیت کی تعلیم پائی. انہوں نے ہارٹیکلچر کا جو اردو میں تھا اس کو انہوں نے بستانیت کا، اس بستان باغ کو کہتے ہیں. تو انہوں نے بستانیت کی تعلیم پائی، اور یہ ادب لکھتا ہے اور یہاں گل بوٹے کھلاتا ہے، اور بینک میں ملازمت کرتا ہے اور وہاں سے رزق کماتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ہماری زندگی اسی طرح ہی ہوتی ہے، ادب لکھتے ہیں اور بوٹے کھلاتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا جملہ کیا ہے. تو یہ ہے، اس طرف دلچسپی جب بڑھ گئی تھی، بلکہ کیونکہ گھر میں ایک ماحول تھا، ادبی ماحول تھا، ادبی نہ کہیے علمی کہیے. علمی
اس لحاظ سے کہ والد صاحب کے پاس رسائل اور کتابیں آتی رہتی تھیں. ہم علم اور ادب کو میرا خیال ہے جدا نہیں کر سکتے. علمی ہوگا تو ادبی ہو، خود بخود ہوگا. اچھا، ادب ہوگا علم تو کے معنی جو ہیں بنیادی طور پہ ہر 3-4 لفظ ہیں جو ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں. ایک معلومات ہے، یعنی انفارمیشن جسے آپ کہتے ہیں، دھڑا دھڑ آ رہی ہوتی ہے، اور انفارمیشن سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس میں اچھی ہے بری ہے، اسے کچھ تمیز نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک علم ہوتا ہے، وہ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ادراک جسے کہتے ہیں. اور ادب جو ہے یہ تہذیب کا معاملہ ہے. ادب جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کی تہذیب کرتا ہے، انسانیت کی تہذیب کرتا ہے، اس کے جذبوں کی تہذیب کرتا ہے. اسے یہ بتاتا ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ. علم آپ کو بتا سکتا ہے کس طرح آپ منافع زیادہ کما سکتے ہیں، معاشرے میں کس طرح کی جو ہے آپ بلند تر ہوتے چلے جائیں گے. شعور دے سکتا ہے. تہذیب آپ کو سکھاتی ہے کہ نہیں، جینا یہ کس طرح جو کچھ آپ کو معلوم ہے یہ کافی نہیں. یہ جو ساتھ والا ہے اس کا احترام آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے، معاشرے میں آپ نے کس طرح بسر کرنی ہے زندگی. تو یہ ہے بنیادی طور پہ اس ادب کا کام. تو لہٰذا یہ اس سے اعلیٰ ہے، یعنی یہ علم سے بھی اعلیٰ ہے. علم سے اگر دیکھیے میں یہ یوں کہہ لیں کہ ادب جو ہے وہ علم کی معراج ہے. نہیں، علم کی معراج، بالکل آپ یہ کہیے. اور ظاہر ہے جاہل ہے وہ ادب کے قریب کیوں ہوگا. بالکل. پہلے تو اسے عالم ہونا چاہیے، اسے کچھ نہ کچھ علم ہو. جب اسے علم ہوگا تو وہ ادب کی طرف آئے گا. اچھا، جاہل اور پڑھے لکھے میں بھی تو فرق ہوتا ہے. یہ پڑھے لکھے بھی جاہل ہو سکتے ہیں، یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑتا. یعنی پڑھنا اور بہت کچھ معلوم کر لینا کافی نہیں. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے ہیروشیما پہ جو بم گرائے گئے تھے، کیا وہ ان پڑھوں نے گرائے تھے؟ جنہوں نے بنائے تھے وہ بم، کیا وہ ان پڑھ تھے؟ جو مارے جا رہے تھے وہ کیا سارے ان پڑھ تھے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جہالت ہے یہ کسی معنی میں بھی آ سکتی ہے، پڑھے لکھوں میں بھی آ سکتی ہے. تعلیم یافتہ جو ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے. یہ جو ادب ہے یہی تو سکھاتا ہے بھائی، کہ بھائی آپ لوگوں کے جذبوں کا، یہ بالکل لطافت کی سطح پہ، بہت لطیف سطحوں پہ انسانی جو جذبات ہیں ان کو ایک فارم میں لے کے آتا ہے. کبھی شعر کی صورت میں، کبھی افسانے کی صورت میں، کبھی ناول کی صورت میں. جب وہ جذبات کو لے کے آتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں، اور آپ کو وہ تقریر نہیں کرتا ہے جیسے ملا تقریر کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. وہ حکمیہ کہہ رہا ہوتا ہے نا. جی جی جی. اس میں خرابی پتہ ہے کیا ہے؟ تقریر میں اور ادب میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ دیکھیے، جب آپ جو نظریات ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، یہ نظریات ہمیشہ دی ادر پیدا کرتے ہیں. دی ادر، دوسرے اجنبیت پیدا کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ فاصلہ پیدا کرتے ہیں. مثلا میرا جو نظریہ ہے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا نظریہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ آپ کا نہیں ہے. میرے جو دلائل ہوں گے، میرے پاس وہ میرے دلائل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے. جو آپ کے نظریے کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کے دلائل. اچھا، اس میں مذہب بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سارے سیاست بھی آ جاتی ہے، سیاست بھی آ جاتی ہے، سب بھی آ جاتی ہے. کہ بھائی آپ جو ہیں دوسرے کو تو کافر کہیں گے اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں نا. تو وہ وہ والا جو ہے وہ آپ کو کہے گا یار یہ دہشت گرد ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے. وہ ایسے کہیں گے نا. وہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ اس کا نظریہ ہے، اور اس کے پاس اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی نظریات ہیں، چاہے وہ اعلیٰ ترین نظریات ہی کیوں نہ ہوں، وہ دی ادر پیدا کرتے ہیں. ادب دی ادر پیدا نہیں کرتا. اچھا، ادب انسانی حسیات کی بنیاد پہ لکھا جاتا ہے، انسانی جذبات کی بنیاد پہ جو اس کے اندر موجود ہیں ان کی بنیاد پہ لکھا جاتا ہے، جو انسان کو پہچانتا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اسے سمجھتا ہے کہ گویا یہ بات میرے لیے کہی گئی. سبحان اللہ. اب کوئی ہوگا، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، اس کا لکھا ہوا جو لٹریچر ہے وہ میرے لیے بھی قابل قبول ہوگا، اور میرا لکھا ہوا لٹریچر جو ہے، جو میرے لکھی ہوئی کہانی ہوگی، جو میرے لکھی ہوئی شاعری ہوگی، اس کے لیے بھی قابل قبول ہوگی، اس کے دل کے قریب ہوگی. اس لیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ انسانی سطح پہ کر رہا ہوں. تو یہ بنیادی فرق ہے ادب کا
اور فکریات کا. ادب اور فکریات کا، یا اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ ادب جو ہے وہ انسانی حساسیت کی یا انسانی جذبات کا ترجمان ہے، جی یا جو کچھ بالکل آپ انسان کہہ رہے ہیں اس کا ترجمان بھی ہے، اور اس کی جو شخصیت ہے اس کو مکمل طور پہ پہچاننے کا راستہ ذریعہ بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے، کائنات کی پہچان کراتا ہے. بالکل بالکل یہ بنیادی کام ہے ادب کا، کہ وہ انسان کو بتاتا ہے کہ تم کیا ہو، تمہارا اس کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے، تمہارا اس کائنات کو بنانے والے کے ساتھ کیا رشتہ بنتا ہے، کس سطح پہ بنتا ہے، زندگی اور وہ انتہائی لطیف سطحوں پہ بنتا ہے. وہ انتہائی لطیف سطحوں پہ بنتا ہے. کوئی بھی ادیب اس وقت تک ادیب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اتنی شفاف نہ ہو جائے اور اتنا نرم نہ ہو جائے کہ وہ دوسروں کے جذبوں کو اپنے دل کے اوپر وہ محسوس کرنے لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور زندگی گزارنے کا ایک جو بھی سلیقہ طریقہ ہے وہ بھی ہمیں جو ہے تو وہ کتاب کی شکل میں دیا گیا ہے، یعنی کہ مذہب خود جو ہے تو وہ ہمیں ادب کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے یا اس کی ترغیب دیتا ہے، اس کی جو ہے تو وہ کرتا ہے. لیکن آپ نے بتایا کہ یہ انسان اور انسانیت اور نظریات، آپ ایک نقاد کی حیثیت سے بھی بہت زیادہ جو ہے تو وہ شہرت رکھتے ہیں، بڑے جانے پہچانے جاتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوتی ہے تنقید، کیا ہوتی ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک لفظ جو تنقید ہمارے عام اصطلاحی معنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی کی بری چیزوں کو، بری جو اس کے عادات ہیں ان کے اوپر آپ جو کرتے ہیں، اعتراضات وارد کرتے ہیں تو وہ تنقید ہوتی ہے. ایسا نہیں، تنقید جو ہے وہ نقد سے نکلی ہے. نقد، اور اس کا بنیادی ہے کہ آپ اس کا بالکل جیسے وزن کرتے ہیں نا کسی شے کا، اور اسے تولتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی بنیادی طور پہ آپ اس کا تجزیہ کرنے کے بعد اسے خالص طور پر بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کس معیار پہ جا کے ٹھہرتی ہے، اچھائیاں بھی اور اس میں کوئی اگر کہیں کوئی خامی رہ گئی ہے، جو معیارات مقرر کیے گئے ہیں ادب کے ان کے حوالے سے اگر کوئی خامی بہ رہ گئی ہے، یا اس فن پارے نے کوئی اس میں ایک اضافہ کیا، ایجاد کیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ بڑھوتری کر دی ہے، تو اس کے اوپر بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو پہلے آپ نے نظریات قائم کیے تھے، معیارات قائم کیے تھے، اس میں یہ ترمیم کر رہی ہے یہ تخلیق. تو بنیادی طور پہ جو لکھنے والا ہے، جو ادیب ہے، اس کے بڑے ذمہ داری ہوتی ہے. ایک اسے علم ہونا چاہیے تنقید تو کہ یہ اس بھی سے کرے پہلے گا لکھا کیا کیا گیا ہے. بالکل اسے علم ہونا چاہیے کہ اس فن کے معیارات کیا ہیں. اسے زبان کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ زبان کیسے استعمال کی جاتی ہے، جب تک، اور پھر لفظوں کا ذخیرہ بھی، اور پھر اسے بالکل ایک ایسے آدمی کی طرح جس کے اندر کسی قسم کا کوئی حسد، کسی قسم کا کوئی اعتراض ایسا نہ ہو جو، یا اس کی کوئی اس کے ساتھ اس کی وابستگی یا دشمنی اس کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ تنقید کرنے جا رہے ہیں. یہ جو سیاستدان دوسروں کی تنقید کرتے ہیں وہ اور چیز ہے. اور جو ادب کی جو تنقید ہے وہ معیارات الگ ہے، اس کے معیارات ادب کی تنقید بھی بادب ہوتی ہے. بادب ہوتی ہے، اس کو یوں کہہ لیتے ہیں کہ جو ادب کی جو تنقید ہے وہ بھی بادب ہوتی ہے. لیکن تنقید دو طرح کی ہوتی ہے جہاں تک میری ناقص معلومات ہے، کہ ایک تو تنقید برائے تنقید ہوتی ہے کہ بس کر دی، اور ایک تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. دیکھیے جہاں میری اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور تنقید ہوتی ہے تو کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی طالب علم بیٹھا ہوا ہے یا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ایسا جو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ اس کا فن پارہ دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، تو اس سے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ برائے اصلاح ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ تنقید اس طرح نہیں ہوتی کیونکہ وہ لکھ نہیں رہے ہیں. لیکن جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس سے جو فن پارہ ہے وہ حتمی صورت میں آ چکا ہوتا ہے اور لوگوں تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اس وقت اصلاح کی شاید ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اس وقت اس میزان کو قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس پہ اس فن پارے کو پرکھا جا سکے گا. واہ واہ. تو لہٰذا یہ اس سے مختلف ہو جاتی ہے.
تو تنقید نگار کا اپنا بھی تو جو ہے ایک مطلب اس کا بھی اپنا ایک اسٹیٹس جو ہے تو وہ ہوگا نا، اس کی ایک مینٹل اپروچ ہوگی، ایک سوچ ہوگا، اس کا بھی جو تو ادبی قد ہوگا، تو ہی تو وہ تنقید کرے گا نا. مطلب مجھ جیسا ناچیز اگر مطلب کچھ کہہ دے تو وہ تو نقاد نہیں کہلائے. نہیں ظاہر ہے اس کے لیے بنیادی طور پہ تو آپ جس صنف کے فن پارے پہ آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں اس سے پہلے لکھنے والوں نے کیا کام کیا ہے. اچھا، ہم ادب کے ساتھ ساتھ تہذیب کو بھی جو ہے تو وہ مطلب منسلک کرتے ہیں، تو یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں یا تمدن بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تہذیب اور تمدن، تو وہ ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، ادب جو ہے تو الگ استعمال ہوتا ہے. یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ادب کے تہذیبی پہلو، تو یہ اس میں تمدن کہاں ہے، ادب کہاں ہے، تہذیب کہاں ہے، اور ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ اس میں یہ جو بڑا سوال کلچر ہے، ہاں، کلچر اور یہ جو سویلائزیشن ہے، لفظ کا ایک استعمال ہوتا ہے جو تہذیب کے لیے مغرب میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ سویلائزیشن جو ان کی ہے اور جسے آپ کہتے ہیں یہاں پہ جو دو آپ نے لفظ استعمال کیے، آپ نے تمدن کا لفظ استعمال کیا، بالکل. یہ ظاہر ہے جب شہر آباد ہونے شروع ہو گئے اور مدنیت کا تصور ہمارے یہاں آیا ہے، شہری سبحان ماحول کا، اللہ سبحان اللہ، تو وہ جو تمدن ہے اس کا بھی چرچا ہوا. لیکن جو تہذیب ہے یہ ان سے اوپر ہے، تہذیب سے اوپر ہے، ادب سے بھی اوپر ہے. یہ تہذیب جو دیکھیں یہ جو ادب ہے، ادب بنیادی طور پر تہذیب کا معاملہ ہے. ادب تمدنیت کا معاملہ، مدنیت کا معاملہ نہیں ہے. ادب یعنی یہ اس کے جو بھی حسن و قبا ہوگا اس کو وہ ظاہر تو کر رہا ہوگا، لیکن بنیادی طور پہ اس کا اچھا. لیکن ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ بالعموم ہمارے ہاں یہ جو تمدن ہے اس کو معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم کلچر کے، اسی کو معنی میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تہذیب کے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تہذیب یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس ثقافت ہے، ثقافت کی جو مظاہر ہے. ثقافت کیا ہوتی ہے؟ ثقافت میں آپ کے کھانا پینا بھی آ جاتا ہے، آپ کا رہنا سہنا بھی آ جاتا ہے، روزمرہ پہننا اوڑھنا بھی آ جاتا ہے، آپ کی زبان اس میں آ جاتی ہے، آپ کا مذہب اس میں آ جاتا ہے، آپ کے رسم و رواج، آپ کے رسم و رواج آ جاتے ہیں. یہ سارے جو اس ماحول میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ کلچر ہوتا ہے اور وہ کرنٹ ہوتا ہے، تازہ. یعنی جو آپ کو آج کلچر میں مظاہر نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد اس میں سے کچھ کم ہو گئے ہوں اور کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ ابال جو ہے وہ کلچر کا وہ موجود رہتا ہے. یوں کہیں کہ اس کو تہذیب جو ہے وہ ارتقاء کا شکار رہتی ہے یا نہیں؟ یہ جو کلچر کا ہوگا، یعنی کلچر تبدیل ہوتا رہتا ہے. تہذیب جو ہے اس کے اوپر اثرات، مثلا ٹی وی جب آیا تھا تو ٹی وی نے اثرات اس کے اوپر ڈالے، تو ہمارے ہاں جب انگریز آئے تھے تو ہمارے لباس کے اوپر اثرات ہوا. یہ کلچر اور جو تہذیب ہے، تہذیب بہت قدیم سے چلی آتی ہے اور اس کے اندر کلچر سے وہ چیزیں جو مستقل نوعیت کی ہوں گی وہ اس کا حصہ ہو جاتی ہیں. کیا کہنا، اور وہ آگے بڑھتی ہے اور اس میں سے وہ چیزیں جھڑتی رہتی ہیں جو اس میں کام نہیں آ رہی زندگی کے اندر سے. تو اس کا مطلب یہ کہ تہذیب میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، کلچر میں اتنا ٹھہراؤ نہیں ہوتا جتنا تہذیب کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ادب ہے یہ ٹھہراؤ والے کے ساتھ منسلک ہے کلچر سے زیادہ. یہ تہذیبی اصناف ہے. جیسے غزل آپ دیکھ لیں کتنے عرصے سے چلی آ رہی ہے، میر و غالب اس میں کیا کچھ کہتے آئے ہیں، اور اب تک آج تک دیکھ لیں مشاعروں میں دیکھیں کتنا رش ہو جاتا ہے، لوگ سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس میں کیا ہے سن رہے ہیں آپ؟ اس میں سن رہے ہیں آپ 2 مصروں کا ایک شعر اور پھر 5-7 شعروں کی ایک غزل، اور ہر شعر میں ایک جہان، اور ہر آدمی ایک سے قریب ترین وہ میٹر میں لکھ رہا ہے، گنے چنے میٹرز کے اندر وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو اس کے اندر ہی آپ کو ایک زندگی کی. اچھا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تہذیبی صنف ہے، یہ تہذیبی صنف ہے اور تہذیب نے اسے پالا پوسا ہوتا ہے. ہم ادب شاعری کی بات کر رہے ہیں، میں ادب اور شاعری دونوں کی بات کر رہا ہوں مشترکہ، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ اس میں اور جو سیاسی نظریات کا ایک جو سوشل ورکر ہوتا ہے، جو سیاستدانوں میں ہوتا ہے، اس سے میں اور ادیب میں فرق یہی ہے کہ اسے اتنی جلدی نہیں ہوتی کہ تبدیلی آ جائے، اس لیے کہ اس کا تعلق تہذیب کے ساتھ ہے. یہ اس بارش کی طرح کام کرتا ہے جو آہستہ آہستہ برستی ہے
اور زمین کے اندر قطرہ 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 جو ہے اس کا وہ پیوست ہوتا ہے، پھر اس میں وتر آتا ہے، اس میں جب بیج آپ کوئی بوتے ہیں تو اس میں سے پھر پودا نکلتا ہے، وہ بیکچا اور اس کے اندر سے نکلتا ہے اور پھول کلیاں جو ہے اس کے اوپر لگتی ہیں۔ یہ طوفان نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ طوفان یہ تیز پانی کی طرح نہیں ہے کہ آج یہ انقلاب آ جائے۔ تو کہتے ہیں نا کہ پڑوسی ملک کی تہذیب جو ہے تو وہ ایک طوفان کی طرح ہماری تہذیب پر جو ہے تو وہ حاوی ہو گئی، اور ہم نے ان کے کلچر کو جو ہے تو وہ اڈاپٹ کر لیا، ان کے رسم و رواج کو اڈاپٹ کر لیا، اپنی زندگی میں رائج کر لیا۔ تو یہ بات سے کتنا اختلاف کرتے ہیں یا؟ میں دیکھیں پڑوسی ملک کی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو گئے اور یہاں آ گئے، اور وہاں ورنہ تو ہم ان کے ساتھ بھی رہ رہے تھے اور تب بھی تو اثرات قبول کرتے ہوں گے، اور انہوں نے ہمارے اثرات بھی قبول کرتے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیبیں آپس میں لین دین کرتی رہتی ہیں، اور لین دین کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک چیز بڑی بشریہ کے جو ان کے اچھے پہلو ہیں، اچھے پہلو، ہاں دیکھیں سر، نیگیٹو چیزوں کو تو آپ کوئی بھی نہیں لینا چاہے گا نا۔ آپ بری چیزیں، آپ بازار میں جائیں گے، کہاں جائیں گے کہ آپ مٹی خرید لیں؟ آپ کو تو جا کے سونا ہی خریدنا ہے نا وہاں سے۔ تو ظاہر ہے جب آپ وہاں سے لیں گے تو ویسی چیزیں لیں گے جو آپ کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جیسے میں نے کہا کہ اچھی چیزیں، لیکن کچھ بری چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ نا، تہذیب ایک دوسری تہذیب کی بری چیزیں بھی جو ہے تو وہ ہماری تہذیب میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ہاں شامل آپ نے یقیناً اس کا قریب سے یہ مشاہدہ ہے، کیا، لیکن تہذیبیں اسے قبول نہیں کرتی، تہذیبیں ہمیشہ اسے ریجیکٹ کرتی رہتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے، مطلب وہ دائمی تو نہیں ہو سکتا، وہ دائمی نہیں ہوتی، ان کو وہ جو آئے گا جیسے فیشن کہتے ہیں، ہاں وہ وقتی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فیشن جو ہے کچھ عرصے کے لیے چلے، لیکن اس فیشن نے مر جانا ہوتا ہے، اس لیے کہ انسانی سرشت جو ہے وہ نیکی کے اوپر قائم ہے، وہ اسے قبول نہیں کرے گی۔ انسانی سرشت جسے آہستہ ہٹا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے ایک تقریب میں، اور اسلام آباد میں ہو رہی تھی وہ تقریب، اور اس میں کشور ناہید بھی بیٹھی تھیں، اور ہمارے سلیم مرزا صاحب ہمارے ہیں وہ بیٹھے تھے۔ تو بات کلچر پہ ہو رہی تھی، اور ہوتے ہوتے جناب اس پہ ہونے لگی کہ دیکھیں جی، جو آپ کے ہاں آپ بہت فخر کرتے ہیں اپنی تہذیب پہ اور اپنے کلچر پہ اور اپنی چیزوں پہ، تو وہ دیکھیں وہاں تو آپ کی جو شادی ہو رہی ہے وہ قرآن سے کرا رہے ہیں، اور جو ہے وہ مار دیتے ہیں اس کو جو کاروکاری کر کے۔ تو میرا اس وقت ان کو کہنا یہ تھا کہ وہ چیزیں جو جبری آپ لے کے آتے ہیں جبر کی صورت میں، اور عامت الناس انہیں پسند نہیں کر رہی ہوتی، عام آدمی انہیں قبول نہیں کر رہا ہوتا، انہیں برا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی تہذیبی ایلیمنٹ نہیں، عناصر نہیں ہوتے، اور نہ وہ تہذیب کے عناصر وہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ بنتے ہیں۔ ہمیشہ ان کے خلاف نفرت موجود ہوتی ہے، اور وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس نفرت کے جو بہاؤ ہوتا ہے اس میں وہ بہہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا آپ نے جو ہے تو وہ اس کا احاطہ کیا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ دل تو نہیں چاہ رہا کہ اس میں جو ہے تو وہ تسلسل کو جو ہے تو آپ کی گفتگو کے تسلسل کو توڑا جائے، لیکن مجبوری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ جناب محترم محمد حمید شاہد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ جڑے رہیں گے حنیف سید کی ادبی دنیا سے۔ حنیف سید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ شریک گفتگو ہیں جناب محمد حمید شاہد صاحب، جو بہت بلند پایا ادبی مقام رکھتے ہیں، تمغہ امتیاز حاصل کر چکے ہیں اپنی ادبی خدمات کے اعتراف میں۔ آپ بیک وقت افسانہ نگار، ناول نگار اور ماہر بلند پایا نقاد جو ہے وہ جانب مانے جاتے ہیں ادب کی دنیا میں، اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ 32 سے زائد کتابیں آپ کی جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہیں، اور سن 2017 میں آپ کو جو ہے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ تو اگر آپ کی ادبی سفر کا احاطہ کرتے ہیں تو 80 کی دہائی سے جو ہے تو وہ آپ لکھ رہے ہیں، اور سن 2017 مطلب یہ ہے کہ 50 سال لگے آپ کی ادبی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے گورنمنٹ کو۔ نہیں، یہ آپ اس طرح نہ دیکھیے، یہ جو حکومتوں کی طرف سے ملتے ہیں نا اعزازات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا انعام نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جو دینے والے ہیں وہ اور لوگ ہیں، وہ شاید ادب کے لوگ نہ ہی ہوں۔ میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ادب کے لوگ نہ ہوں، ممکن ہے، لیکن وہ چونکہ ریاست کی طرف سے ملتا ہے اس لیے ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ اس کی ایک وہ لیکن کمیٹی تو ہوگی نا کہ جو ڈیسائیڈ کرتی ہاں وہ ڈیسائیڈ کرنے والے ہمیں اندازہ ہے، کیونکہ ان کمیٹیوں میں بعد ازاں
ہمیں بھی کئی دفعہ بیٹھنے کا موقع ملا. سبحان اللہ. تو میں جو عرض کر رہا ہوں بنیادی طور پہ یہ جو آپ کے ادبی خدمات کو تسلیم کرنے والا سلسلہ ہے وہ تب ہے جب آپ کو ادیب تسلیم کرنے لگے. سبحان اللہ. لکھنے والے خود تسلیم کرنے کیا لگے. کہنا. جب میری کتاب کے اوپر شمس الرحمان فاروقی نے لکھا کہ حمید شاید اس طرح بات کرتا ہے اور ان ایسے مسائل کے اوپر بات کرتا ہے اور اس طریقے سے اس اسلوب سے بات کرتا ہے جس کے بارے میں اکثر ادیب جو ہیں وہ گم وگم کا شکار ہیں کہ اس پہ کیسے لکھا جائے, اس پہ کیسے لکھا جا سکتا ہے, تو آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے. جب آپ کے بارے میں احمد ندیم قاسمی نے یہ کہا ہو کہ حمید شاہد نے یہ کہانی ایسے لکھی ہے کہ یہ 1000 ایسے ہی کرداروں کی نمائندہ ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو پھر آپ کا دل بھی اور قد بھی, ادبی قد بھی جو ہے تو وہ بڑا ہے. جب آپ کو انتظار حسین یہ کہے کہ جناب یہ حمید شاہد ہیں نئے افسانے کی آبرو, تو اب آپ کیا کہیں گے ان کے کالم کے یہ جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو ایسا ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ساتھ والے تسلیم کریں, آپ کو آپ کے سینئر تسلیم کریں, وہ جن کا مسئلہ ادب ہے وہ آپ کو تسلیم کریں. وہ جن کا مسئلہ ہی ادب نہیں ہے اگر وہ آپ کو تسلیم کر لیں گے, وہ ایک اور سطح پہ آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ہم نے ریاست نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہم جو ہمارا شناختی کارڈ جس طرح آپ کو ہوتا ہے بھائی شناختی کارڈ میری شناخت ہو گئی. لیکن اگر آپ گھر میں داخل ہو اور گھر والے نہیں پہچانے تو آپ کیسے کہیں گے کہ بھائی یہ شناختی میرے پاس یہ شناختی کارڈ ہے, وہ کہیں گے نہیں بھائی یہی رہو. بہت خوبصورت آپ نے جو ہے تو وہ اس کا جو ہے تو احاطہ کیا. آپ افسانہ بھی لکھتے ہیں, ناول بھی لکھتے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا ڈفرینس کیا ہوتا ہے, افسانہ کیا ہوتا ہے اور ناول کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل اچھا سوال کیا اور مشکل سوال بھی. مشکل بھی ہے, آپ کے لیے بھی مشکل ہے. 32 کتابیں لکھنے کے بعد یہ چھوٹا سا سوال چھوٹے سے آدمی کا آپ کے لیے مشکل. اصل میں ہوتا یہ ہے, یہ ایک تخلیق کار جو ہے وہ اصناف کے درمیان جو سرحدیں ہوتی ہیں, لکیریں ہوتی ہیں, اکثر ان کو توڑتا رہتا ہے. اچھا, اس لیے میں نے کہا یہ مشکل ہے. اس لیے کہ جو میں بات کروں گا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایک جس طرح ایک طالب علم کے لیے تو یہ درست ہو, آپ کی بات کو لیکن ایک تخلیق کار کے لیے درست نہیں ہوگی. تخلیق کار مطلب باغی بھی ہوتا ہے. جی باغی ہوتا ہے, اس لیے تو وہ سرحدیں توڑتا ہے نا. وہ ایک صنف میں رہتے ہوئے دوسری صنف میں چلا جاتا ہے اور اس کی حدود کو اپنے لیے وسعت پیدا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کچھ اور چاہیے, وہ تو اس طرح ہی ہے. تو انہیں وسعت جو بیان کے لیے ہے اسے کچھ اور چاہیے ہوتی ہے. تو وہ اچھا اب یہ دیکھیے کہ ہے کیا بنیادی طور پہ فکشن کیا ہے, پہلے یہ سمجھنے کی. جی دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں, یہاں سے وہاں تک ایک فاصلہ ہے. آپ اسے کہہ لیجیے مقام اے سے مقام بی تک آپ جب موو کرتے ہیں تو اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹائم چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی واقعہ تب بنے گا جب اس میں ٹائم اور سپیس داخل ہو جائیں گے. بالکل صحیح. جب تک ٹائم اور سپیس اس کے اندر یعنی جو آپ کا فاصلہ ہے وہ اور وقت جو ہے, مکان اور جو آپ کا ٹائم ہے وقت ہے, یہ دونوں جب زمان جو ہے اس کے اندر آئیں گے تو وہ واقعہ بنے. اور واقعہ جو ہے یعنی ایک واقعہ جو ہے ان کو جب آپ آپس میں ملا کے اس میں ایک لاجک قائم کریں گے, اس کی اندر ایک ربط قائم کریں گے اور ایک دائرہ بنائیں گے تو یہ ایک کہانی بن جائے. کہانی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ افسانہ ہو, لیکن ہر افسانے کے اندر ایک کہانی ہوتی ہے. کہانی افسانہ نہیں ہوتی لیکن افسانے کے اندر ایک کہانی موجود ہوتی ہے. اب افسانہ کیا ہے؟ افسانہ یہ ہے کہ آپ ایک ترازو لیجیے, اس میں لفظ ڈالیے کہانی کے, اگر یہ برابر ہیں تو یہ سمجھیے کہ یہ کہانی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اخبار میں چھپنے والا نیوز ہے وہ بھی ایک سٹوری ہوتی ہے. وہ نیوز میں آپ کو سناتا ہوں, جا کے اپنی بیگم کو سنا دیتا ہوں, تو ضروری نہیں ہے میں انہی لفظوں میں سناؤں جن میں اخبار میں لکھی گئی تھی. وہ بات آپ تک پہنچ جائے گی. مقصد جو ہے وہ میسج. لیکن افسانہ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے, اس میں معنی زیادہ ہوتے ہیں, اس میں اس میں جو اس کی جو خوبصورتی ہے, جو جمال ہے, اس میں اس کا زیادہ تخلیقی جو کریٹو جسے کہتے ہیں, جو
بیوٹی ہے اس کی وہ اس میں بڑھ جاتی ہے، افسانے میں بڑھ جاتی۔ گویا آپ جو سطح کے اوپر موجود ہوتی ہے کہانی، اس سے بھی زیادہ ایک ڈیپ سٹرکچر کے اندر بھی کچھ موجود ہوتا ہے جو اس کے معنی کو بڑھاتا ہے، بالکل گلیشیئر کی طرح۔ جیسے جتنا اوپر آپ کو نظر آتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، اس کے سمندر کے اندر بھی جو موجود ہوتا ہے گہرائی میں وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پہ، یہ تو جا کے آپ افسانے پہ آ گئے، یہ اب آپ افسانے پہ آ گئے۔ گہرائی ہے، گہرائی بھی اس میں، ڈیپتھ ہے اس میں، زبان جمالیات کا اس میں بڑا ایک اثر، اس کی اپنی جمالیات ہیں، اور وہ آپ کو جمالیات کی سطح پہ بھی ایک معنویت کشید کر سکتے ہیں اس سے، اور اس کے لفظوں سے بھی کشید کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں لفظ جو ہیں، ہر لفظ کے آپ معنی لغت میں بھی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ ناکافی رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر ان کے اندر ایک روح پیدا کرتا ہے جو لکھنے والا ہے، جو فکشن لکھنے والا ہے، اور یہ روح اضافی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، جسے آپ کسی طرح بیان نہیں کر سکتے، بس اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، یعنی اسے پڑھنے کا تجربہ، اسے لکھنے والا لکھنے کا تجربہ کر سکتا ہے، اسے دوسری طرح بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہو گیا افسانے کا، یعنی یہ فکشن بنانے کا عمل ہو گیا۔ حنیف سید کی ادبی دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دور حاضر کے مایہ ناز افسانہ نگار، ناول نگار اور نقاد جناب محمد حمید شاہد صاحب۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ محمد حمید شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ جڑے رہیں گے حنیف سید کی ادبی دنیا میں۔ حنیف سید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے ادب کے تہذیبی پہلو، اور شریک گفتگو ہیں محترم جناب محمد حمید شاہد صاحب۔ تمغہ امتیاز رکھتے ہیں اپنی ادبی خدمات کے اعتراف میں، اور بڑی جامع اور مدلل گفتگو جو ہے تو وہ فرما رہے ہیں، اور میں بالکل بھی مخل نہیں ہونا چاہتا۔ ایک سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہیں ذکر کیا کہ ایک سفر ہے، ادب بھی ایک سفر ہے، تہذیب بھی ایک سفر ہے، اور ناول بھی جو ہے تو وہ چلتے چلتے جو ہے تو وہ ایک سفر طے کرتا ہے۔ تو سفر میں ہم سفر کا کچھ رول ہوتا ہے یا اس کا کچھ اثر ہوتا ہے؟ ہم سفر سے میرا مطلب صرف وہ ازواجی زندگی والا ہم سفر نہیں، ہم اثر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جو دور حاضر کے ہم سفر ہوتے ہیں ادب کے، جسے آپ خارج کر رہے ہیں، جسے آپ خارج کر رہے ہیں وہ تو اس کا تو ہوتا ہی ہے، اس کا تو بڑا اثر، بڑا رول ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس طرف چلے جائیں گے تو ٹائم بہت کم رہ جائے گا۔ نہیں، وہ اگر آپ وہ کام نہیں کرنے دے گی نا تو آپ کے تو پھر آپ کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ ہمیں اجازت دے دے کہ بھائی آپ جو ہے اپنی کتاب کے ساتھ اسے کتاب کو سوکن نہ سمجھے، کسی بھی کتاب کو گھر میں آنے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں مجھے بہت اچھے لکھنے والوں کے ساتھ ربط رہا۔ ہاں، یہی میں چاہ رہا تھا۔ اور دیکھیے، میں جب فیصل آباد میں تھا تو وہاں ہم محفل ہوٹل میں بیٹھا کرتے تھے، جی، اور ریاض مجید، انور محمود خالد، احسن زیدی، اس طرح کے انور سدید وغیرہ، یہ لوگ جو ہے وہ جا کے محفل ہوٹل میں بیٹھتے تھے، اور رات گئے تک ہم وہاں جا کے انہی لوگوں کے ساتھ ہم اثر کہہ لیں۔ تو ہمارے ساتھ جو کئی مثلا لوگ تھے جو اسی محفل میں آ کے بیٹھتے۔ میں سائنس کا طالب علم رہا ساری عمر، اور لیکن یہ کہ یہ میری آپ کہہ لیں عشق میرا جو تھا، میری محبوبہ تھی، وہ ادب تھا۔ یہ بڑا مطلب یہ کہ تضاد نہیں ہو گیا، بڑی تضاد ہے کہ سائنس کے طالب علم رہے، بینکار رہے، اور پھر جو ہے تو وہ ادب میں جو ہے تو وہ تہلکہ مچا دیا۔ یہ شخصیت کے تین مختلف پہلو، میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر جو ہے تو وہ اس کو ختم کروں، کہاں اس کا بڑی عجیب ہوتی ہے، احاطہ کروں، اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کو کہاں کامیابی ہوگی۔ ہاں، زندگی یہ بہت جو عجیب، آپ کے اندر جو ہے نا، یہ جو آپ کے اندر والا انسان ہے، یہ اگر اس کے اندر وہ کریٹو انسان زندہ ہے نا، تو پھر معجزے ہو سکتے ہیں اس طرح۔ سبحان اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندر ایک تخلیقی آدمی زندہ ہو، یا یہ تو انسان جو ہے تخلیقی ذہن انسان لے کر پیدا ہوتا ہے، یہاں دنیا میں آ کے نہیں بناتا۔ ہاں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر ہے، وہ ادراک اور کہتے ہیں اگر اس بچے کو جو ماں کی پیٹ میں ہے لیکن آپ نے اس کو اندر ہی مار دیا ہے، تو وہ زندہ کیسے سامنے آئے گا؟ اس کو تو ادراک آئے گا بھی، تو پھر اس کے بعد اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہمارے بڑے معروف افسانہ نگار بھی تھے،
کیا نام ان کا، ڈوبتے بدن کا ہاتھ والے، سہر صاحب، جی جی تو انہوں نے ایک اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا جی جی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو شعر ہے یہ مجھے ودیت ہوتا ہے اور مجھ پر الہام ہوتا ہے، اور یہ جو ہے میں اس کی کوئی تربیت نہیں کرتا، تو یہ جو ماں ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بھی اس کو سنوارتی ہے، اس کو پالتی ہے، اس کے کنگھی کرتی ہے، نکھارتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے. تو بھائی جو شعر آپ کے پاس آ گیا ہے اسے دوسری دفعہ دیکھ لیا کرو، اگر اس میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے تو اسے ٹھیک کر لو، تو پھر اس کا ذوق بھی ہونا چاہیے. ودیت، اس کو کہہ لیں کہ ودیت میں بھی جو ہے وہ ادراک کی ضرورت ہے. جو یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، یعنی آپ کا ایک اندر کا تخلیقار موجود ہے اور اس کا ادراک، دوسرا یہ ہے کہ اسے آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اسے آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس کو باہر. تو مجھے جو میرے اندر کا جو ادیب تھا، تخلیقار تھا، وہ تو تھا، لیکن اسے زندگی عطا کرنے میں یا اسے زندہ رکھنے میں جو پہلے لوگ افراد موجود تھے، میں ان کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، وہ تھے جو محفل ہوٹل میں بیٹھا کرتے تھے، اور وہ بڑے بڑے نام آپ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے میں وہاں سے پھر اسلام آباد جب آ گیا تو یہاں منشا یاد ہیں، یہاں ممتاز مفتی ہیں، یہاں آپ دیکھیں افتخار عارف موجود ہے، یہاں کشور ناہید موجود ہے، ایک پوری جنریشن جہاں پہ موجود ہے. جتنے اور نام پھر اس لیے کے جائیں بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا. بالکل. پھر یہ کہ کبھی یہاں کانفرنس ہو رہی ہے، کبھی وہاں ہو رہی ہے، کبھی ہم ہندوستان جا رہے ہیں، وہاں ریختہ کے اجلاس میں بیٹھ رہے ہیں، وہاں شمس روان فاروقی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، شمیم منفی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، انتظار حسین سے ملاقات ہو رہی ہے، یہاں پہ کراچی چلے گئے ہیں تو وہاں پہ سار انصاری سے ملاقات ہو رہی ہے. تو وہ یہ سلسلہ جب شروع یہ میں انہی ہم سفروں کی بات کر رہا تھا، وہ جو میں نے کہا نا کہ ادبی سفر میں ہم سفر کا کتنا رول ہے. یہ سارے لوگ وہ تھے جو کسی نہ کسی طرح آپ کے ذوق کو بڑھاتے رہے، آپ کے شوق کو بڑھاتے رہے. تو ظاہر ہے ان سب کا میں دل سے احسان مند ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کو ماحول نہیں ملتا ہے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی، تو پھر آپ اس ماحول نہ ہونے کے سبب کئی لوگوں کو میں نے مرتے دیکھا ہے، ان کی ادبی زندگی کو مرتے دیکھا ہے. وہ بہت اچھا لکھنے والے تھے، لیکن انہیں یا تو گھر سے ماحول اچھا نہیں ملا، یا اچھے دوست نہیں ملے، یا آپ جیسے یا انہوں نے برباد کر دیا، نہیں، یا آپ جیسے کسی نے جو ہے تو وہ سخت تنقید کر دی ہوگی تو اس کے بعد اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں، جی وہ سے بھاگ جاتے ہیں. ہلکا ارباب ذوق میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا، ہم بیٹھتے تھے ہلکا ارباب ذوق میں، تو وہ جہاں پہ وہ پیش کی کسی نوجوان نے تنقید اور اپنی تخلیق پیش کی، اور سب نے اس پہ یوں پل پڑے کہ اس کے تکے بوٹی کر دی. تو وہ پتہ چلا کہ وہ تو بھائی کہتا ہے یار میں تو نہیں جاتا ہے وہاں نہیں جاتا ہوں. لیکن وہ کمزور دل والے ہوتے ہیں. نہیں، لیکن موسم میں ہوتا ہی نہیں. جو مضبوط دل والے ہیں ان کو بھی چاہیے نا کہ کمزور دل والوں کی حوصلہ افزائی اسی طرح کریں، جن کی ترجیح اول ادب ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں اپنی زندگی کا. جس بیج کے اندر قوت ہے نمو کی، اس نے پھوٹنا ہی پھوٹنا ہے، اور اس کے اندر سے بیکچے کو نکلنا ہی نکلنا. سبحان اللہ. لیکن اس کو پانی تو دینا ہے نا، اس کی آبیاری ظاہر ہے. کرنی ہے نا. میں اس ماحول کی بات کر جی چکا بالکل، وہ ہوں، بالکل اس ماحول کی بات کر چکا ہوں. یہ جو موجودہ نسل ہے، جس کو ہمارے پاکستان کا جو ہے نوجوان نسل جس کو کہتے ہیں کہ تقریباً 65% جو ہے تو ہم اس خوش قسمت ترین دنیا میں ہمارا ملکوں میں شمار ہوتا ہے جس کا 65% جو ہے تو وہ یوتھ پر جو ہے تو وہ مشتمل ہے. یہ ادب میں کس طرف مائل ہے؟ اس کے رجحانات، ادبی رجحانات کیا ہیں؟ یہ بے ادب تو نہیں ہے؟ کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ بڑی بے ادب ہے جی، ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھی رہتی ہے، کبھی فیس بک دیکھ رہی ہے، کبھی ٹویٹر دیکھ رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، پڑھتی نہیں ہے. یہ ایک حد تک تو یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن یہ کلی سچ نہیں ہے. اگر آپ رات کو مشاعرے میں بیٹھ کے کسی میں چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ جو شاعر پڑھنے والے ہیں وہ اتنی تعداد میں موجود ہیں نوجوان نسل. جی بالکل. تو آپ کو اندازہ ہوگا یار یہ کہاں سے آ گئے. اگر یہ سارے پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں، تو یہ کہاں سے آ گئے. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے جو کتاب جو پرنٹڈ صورت میں جو تھی وہ بھی اسی طرح ہی چھپ رہی ہے. میں نے دیکھا ہے پبلشر کو بڑا امیر ہوتے ان کے گاڑیاں ظاہر بکتی ہے تو تبھی تو وہ چھپتی ہے نا. وہ ابیر ابو ذری نے کہا تھا بنتی ہے، بکتی ہے، جاتی کہاں ہے. وہ اس طرح انہوں نے کوئی شعر میں یہ کہا تھا. تو پھر آپ یہ کیسے اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ مسلسل جو ہے کہ یہ جناب ہم پیتے نہیں ہیں. تو بن بھی رہی ہے اور بک بھی رہی ہے
تو پھر جاتی کہاں؟ تو اسی طرح کتاب جو ہے وہ لکھی بھی جا رہی ہے، کتاب بہت خوبصورت چھپ رہی ہے، یہ مارکیٹ کے اندر جاتی بھی ہے، بکتی بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ اسے پڑھتے بھی ہوں۔ مجھے یہ اس لیے اندازہ ہے کہ زیادہ پڑھ رہے ہیں لوگ کہ آپ ریختہ پہ چلے جائیں، وہاں بے تحاشا کتابیں موجود ہیں جو آن لائن موجود ہیں، وہاں پہ لوگ مسلسل وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ اب کتاب ای بک کی صورت میں بھی آ گئی ہے، اب کتاب آپ کو پی ڈی ایف کی صورت میں بھی آ گئی ہے، تو نوجوان اب اپنے گیجٹ کے اوپر اپنے سامنے رکھ کے اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، اور اس طرح اگر اس کا موازنہ میں مطلب اپنے کلچر سے اور ایسٹرن کے ویسٹرن کلچر سے کروں تو ہمیں اس کلچر میں آج بھی نظر آتا ہے کہ اتنے ترقی یافتہ ہونے کے باوجود اتنے گیجٹس کی، جہاں سے گیجٹس ان کے یہاں کی ایجادات ہیں، آج بھی اگر ہم ٹرینوں میں بسوں میں یہ دیکھتے ہیں تو کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ رجحان نسبتاً اس رجحان کو پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ اسی میں لطف ہے۔ چونکہ شاید ممکن ہے آپ کہیں کہ آپ ذرا پرانی نسل کے ہیں، اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، میں تو اس آپ سے لیکن جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ کو نئی نسل، کیونکہ کتاب کو جب چھو کے آپ اسے پڑھتے ہیں، وہ ایک بڑی ریسرچ آئی تھی، میں نے پچھلے دنوں پڑھی، ایک رشیا میں صاحب نے ایک یونیورسٹی میں کی تھی، اس ریسرچ میں یہ تھا کہ انہوں نے کچھ کتابیں، کچھ چیزیں جو تھیں وہ دی کچھ لوگوں کو کہ یہ آپ اس گیجٹ کے اوپر پڑھیے، اور کچھ کو باقاعدہ فزیکل فارم میں کاغذ کے اوپر چھپی ہوئی دے دی، اور وہ ایک افسانہ تھا جو 30 صفحات کا تھا۔ ان لوگوں نے بھی اور ان لوگوں نے بھی درست بتا دیا کہ کہانی کیا ہے، لیکن جب اس کی تفصیل پتہ کی گئی کہ یہ تو اس نے تو ساری بتا دی، یہ آدمی وہ نہیں بتا سکے، یہ لوگ نہیں بتا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے، گہرائی والی، جس نے کتاب سے جس نے امپیکٹ ڈالنا ہوتا ہے آپ کی شخصیت پہ، آپ کے علم پہ، آپ کے ذہن کے اوپر تاثر قائم کرنا ہوتا ہے، وہ کتاب کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کی نظر اسکرین کے اوپر تیرتی ہوئی چلی جا رہی ہوتی ہے، کتاب آپ کی نظر جو ہے وہ جذب کرتی ہے اور آپ کو اپنے ساتھ کیا کرتی ہے۔ کیا کہتے ہیں سر، پروگرام کا دل تو بالکل نہیں چاہ رہا کہ آپ سے گفتگو جو ہے تو وہ منقطع کی جائے اور سنتے ہی چلے جائیں، لیکن پروگرام کا وقت جو ہے تو وہ ختم ہونے والا ہے۔ جاتے جاتے ہماری نوجوان نسل کے لیے خصوصاً کوئی اچھا سا میسج جو ہے وہ۔ نوجوان نسل، میں بھی ویسے نوجوان ہی ہوں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو جوان رکھے، ہمیشہ جوان رکھے نا۔ اس لیے میں کیا پیغام دوں، ہمارے بچے ہیں، اگر جو بچوں والی عمر جو ہے انہیں بس یہی کہنا ہے کہ بھائی کتاب سے محبت کرو، یہ آپ سے محبت کرے گی تو آپ کو زندگی عطا کرے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتاب سے محبت کریں، کتاب آپ سے محبت کرے گی اور پھر آپ کو زندگی عطا کرے گی، اور جب آپ اس زندگی کو گزاریں گے سلیقے سے تو وہ اس زندگی کو گزارنے کا آپ کو لطف آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ایک الاٹڈ پیریڈ ہے، ٹائم مقرر ہے، اور اس ٹائم کو بسر نہیں کرنا ہے، اس کو گزارنا ہے۔ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ حنیف سید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔